فاطمہ کے جانے کے بعد مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں گمسم بیٹھی رہتی۔ امی کو میری حالت دیکھ کے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے بھائی سے کہہ کر مجھے کمپیوٹر کلاس لگوا دیا۔ میرا وقت تھوڑا بہت گزرنے لگا۔ میں فاطمہ کی چٹھی کا انتظار کرنے لگی۔ میں امی سے روز پوچھتی کہ کیا کوئی خط آیا ہے میرے نام۔ امی نہیں میں سر ہلا دیتی۔ 4 دن بعد جب کلاس سے آئی تو امی نے مجھے آواز لگائی، حسنہ بیٹا سنو۔ میں امی کے پاس گئی۔ جی امی۔ بیٹا تمہارا خط آیا ہے۔ امی کی یہ بات سن کے میں تو جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ میں اچھلنے لگی بچوں کی طرح اور امی مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں خط لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے جھٹ سے خط کھولا۔ اس خط میں میری دوست کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک اس خط کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، پھر اسے پڑھنے لگی۔ السلام علیکم میری پیاری حسنہ، تم کیسی ہو؟ میں اور امی خیریت سے ہے۔ نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ماموں کی طبیعت تھوڑی بہتر ہے، ان کی تھیراپی چل رہی ہے۔ حسنہ یہاں کا موسم بہت پیارا ہے، ہمارا گاؤں بہت خوبصورت ہے، تم جانتی ہو میں تو یہاں آ کر کھو ہی گئی۔ امی نے مجھے کہا کہ کیا تمہیں حسنہ کو خط نہیں لکھنا؟ تب میں نے تمہیں خط لکھ کر بھیجا۔ حسنہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے میری بہن۔ حسنہ یہ پڑھ کر سیدھی ہو گئی، جیسے کہہ رہی ہو اب آئی نا اصلی بات پہ۔ وہ دونوں جب تک گوسپ نہ کر لیں چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ حسنہ اتنے دن اسی وجہ سے بور ہو رہی تھی۔ حسنہ تمہیں پتہ ہے ہم لوگ جس دن آئے اس دن میں نہا کر باہر کپڑے سکھانے آنگن میں گئی۔ اسی وقت ایک لڑکا سامنے سے آیا، لمبا چوڑا بہت ہی ڈیشنگ سا۔ میں تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے بھی مجھے حیرت سے دیکھا، پھر وہ ہمارے گھر کی طرف آنے لگا۔ میں ڈر گئی کہ وہ میری طرف کیوں آ رہا ہے، پر وہ تو ہمارے گھر کے اندر چلا گیا اور وہاں لگے جھولے پر بیٹھ گیا۔ ہمارا جھولا گھر کے صحن میں لگا ہوا تھا، جو چاروں طرف سے جالی سے پیک کیا گیا تھا، کیونکہ رات کے وقت جانور آتے تھے اس لیے۔ ماموں اور امی صحن میں ہی بیٹھے تھے اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے امی کو سلام کیا اور ان سے پوچھنے لگا، کیسے ہو پھوپھی آپ؟ کب آئی؟ تو امی نے کہا، بیٹا ہم آج صبح ہی آئے ہیں۔ تمہارے ابا کیسے ہیں عاطف؟ وہ ہڑبڑا گیا کیونکہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔